السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج میں آپ کو قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت اور ایک حدیث ایسی سنانے جا رہی ہوں جس کو سننے کے بعد آپ کبھی بھی ٹینشن نہیں لوگے۔ آپ کبھی بھی کتنا ہی بڑا نقصان آپ کی لائف میں ہو جائے، لیکن لائف میں نقصان اور نفع لگا رہتا ہے، لیکن آپ ٹینشن میں نہیں جاؤ گے، آپ اسٹریس نہیں لوگے، آپ ڈپریشن میں نہیں جاؤ گے۔ ہوتا ہے نا، انسان کو نقصان ہو جاتا ہے بہت بڑا تو وہ پاگل سا ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ تو سوسائڈ کر لیتے ہیں اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس حدیث کو سننے کے بعد انشاءاللہ ثم انشاءاللہ لائف میں نقصان ہوگا آپ کو۔ آپ کہیں گے نو ٹینشن، نقصان ہو گیا تو ہو گیا۔ کسی نہ کسی کے ساتھ نقصان تو لگا رہتا ہے انسان کی زندگی میں، کبھی نقصان تو کبھی نفع ہوتا ہے۔ تو جب ہمیں نقصان ہوتا ہے تو ہم کیا بولتے ہیں؟ کاش ایسا کر لیتے، ایسا ہو جاتا، ویسا کر لیتے تو ویسا ہو جاتا۔ ارے یار، موبائل میں وہاں نہیں رکھتا تو پانی نہیں جاتا۔ آپ کا کاروبار میں نقصان ہو گیا، کسی نے آپ کو پیسے دیا لگانے کو کہ کاش میں نے اپنے ابا کی بات مان لی ہوتی، اس کو پیسہ نہ دیا ہوتا، کاش میں نے پیسہ وہاں نہ لگایا ہوتا۔ ارے یار، اس ٹائم میں گاڑی لے کر وہاں گیا کیوں؟ تو یہ ہو گیا نقصان۔ ایسا کیوں ہو گیا؟ ایسا کر لیتا، ویسا کر لیتے۔ سوچتے ہیں ایمانداری سے بتائیں، سوچتے ہیں کہ نہیں، لیکن یاد رکھیں نفع اور نقصان کا جو مالک ہے وہ اللہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں۔ اس حدیث کو آپ ذرا غور سے سنیے گا اور دل کے کانوں سے سنیے گا، یقین سے سنیے گا، کتنا ہی بڑا نقصان ہو جائے ٹھیک ہے بھائی، اللہ کی مرضی ہے۔ ہاں، تکلیف تو ہوگی، تکلیف کا ہونا، دکھ کا ہونا یہ تو فطری ہے، نیچرل ہے، یہ تو فطرتاً آدمی کو دکھ ہوتا ہے، لیکن آدمی ڈپریشن میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ تعلیم دی۔ وہ حدیث کون سی ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں؟ وہ حدیث حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک طاقتور مومن بہتر اور زیادہ پسندیدہ ہے کمزور مومن کی بنسبت۔ یعنی اللہ کو طاقتور مسلمان زیادہ پسند ہے، اسی لیے اپنے اندر طاقت لانے کی کوشش کریں، سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے کا ٹائم ٹیبل بنائیں۔ اچھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، ہر ایک میں خیر ہے، تمہیں جس میں نفع ہو اس میں حرص کرو اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور کمزوری مت دکھاؤ۔ اگر تمہیں نقصان پہنچے تو یہ مت کہو۔ اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں کچھ نقصان پہنچے، کوئی نقصان کی بات پہنچ جائے، کوئی تمہارا نقصان ہو جائے تو یہ مت کہو کاش میں اگر ایسا کر لیتا تو یہ نقصان نہ ہوتا، یا ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا جب نقصان ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، بلکہ یوں کہو، کیا کہو جب نقصان ہو جائے کہ اللہ کی تقدیر میں جو تھا اور جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا، یہ کہو۔ بے شک کاش کا لفظ شیطان کے کان کو کھول دیتا ہے، شیطان کے کام کو آسان بنا دیتا ہے۔ جب آدمی بولتا ہے کہ کاش میں ایسا کر لیتا تو اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں نہیں کیا، سب میری وجہ سے ہوا ہے، یا دوسرے نے نقصان کیا ہوتا ہے کہ کاش یار تو نے ایسا نہ کیا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا۔ پھر وہ دوسروں کو بلیم کرے گا، برا بھلا کہے گا، اپنے آپ کو برا بھلا کہے گا۔ تو جب اسی بات کو سوچے گا تو شیطان طرح طرح کی باتیں اس کی مائنڈ میں لے کر آئے گا اور وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا، وہ سوسائڈ کر لے گا، وہ جو ہے نا رشتے ناطے توڑ لے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مت کہو کہ کاش میں ایسا کر لیتا، میں ویسا کر لیتا، ایسا ہو جاتا، بلکہ یہ کہو کہ جو اللہ نے میرے مقدر میں رکھا تھا، جو اللہ نے چاہا تھا وہ ہو گیا۔ کیونکہ یہ جو کاش کا لفظ ہے، کاش میں ایسا کر لیتا، کاش میں ویسا کر لیتا، یہ ایسا خطرناک لفظ ہے جو شیطان کے کام کو آسان بنا دیتا ہے۔ اس لیے جب کبھی نقصان ہو، ہاں جو نقصان ہونے کی وجوہات ہے، ریزن ان پہ غور کریں کہ کسی نے آپ کو پیسہ دیا تو نقصان ہو گیا تو ہو گیا۔ آئندہ کے لیے یہ سوچیں کہ اب مجھے ایسے کسی کو پیسے نہیں دینا، لیکن آپ یہ سوچ کر بیٹھے رہو گے کہ میں ایسا کر لیتا، ویسا کر لیتا، کیوں نقصان ہو گیا، تو اس سے کیا ہوگا کہ شیطان آپ کو گناہ کے راستے پر لے جا سکتا ہے۔ اسی لیے بعض لوگ سوسائڈ بھی کر لیتے ہیں۔
نقصان ہو گیا تو ہو گیا، جانے دیں۔ میرا موبائل پانی میں خراب ہوا تو ہو گیا، دکھ تو ہوا، کیونکہ یہ پہلا موبائل ایسا تھا جس سے مجھے بڑی دلچسپی تھی، بڑی محبت تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ موبائل یہ خراب ہو۔ بہت سارے لوگ ایسے سوچتے ہیں جن کا موبائل خراب ہوتا تھا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ نفع اور نقصان کی صورت میں نفع ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور جب نقصان ہو تو زیادہ ٹینشن مت لیں۔ ہماری خواتین، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی نقصان ہو جاتے ہیں تو ہائے ہائے وابلہ مچا کے رکھ دیتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، سر درد ہو گیا، بخار آ گیا۔ اسی لیے زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نقصان ہو گیا تو ہو جانے دو۔ آئیے میں قرآن مجید کی آیت بھی آپ کو سناتی ہوں۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس نقصان کو تمہیں بچا سکے، اور اگر تمہیں کسی قسم کی بھلائی پہنچتی ہے تو تمہیں کسی قسم کی بھلائی حاصل ہوتی ہے، کوئی نفع حاصل ہو جاتا ہے تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ اپنے بندوں پر مکمل قدرت، مکمل اختیارات رکھتا ہے، اور وہ حکمت والا ہے، اور وہ باخبر ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید کی اس آیت میں ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ دیکھو نفع ہو رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی طرف سے نفع ہے، اور اگر کچھ نقصان ہو رہا ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تمہیں نقصان سے بچا سکے۔ اس لیے صبر کرو، اللہ سے مدد طلب کرو۔ اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر مکمل اختیارات رکھتا ہے، اپنے بندوں کے ساتھ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اللہ کی طرف ہمیشہ متوجہ رہنا چاہیے۔ تو یہ ویڈیو کو میں یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں، میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ اسی طریقے سے اسلامک ورلڈ کے اوپر ویڈیو آتی رہیں گی تو ثواب جاریہ کے طور پہ ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ سبھی لوگوں سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔